اہل الرائے پھر کون ہے؟ دیکھیں اس کو بہت پن پوائنٹڈلی کہیں تو میرے جو گزشتہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا اس میں یہ جواب آ گیا ہوا جی 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 بالکل. میں اور اس کو آپ تازہ کر لیں. آپ نے دوسرے رخ کی نشاندہی کی تھی اور اس میں یہ جواب موجود ہے. کیا مطلب کہ عالم وہ ہوگا جو علوم نبوت سے روشناس ہوگا اور اس کا تعلق علمی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی. اگر اس کی نسبت اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اس کا مطلب ہے وہ رہنمائی وہاں سے نہیں لے رہا. نسبت عملی بھی چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو عمل کی نسبت ہے اس عمل تو بغیر علم کے نہیں ہوتا اور علم بغیر عمل کے نہیں ہوتا. آپ جس کو علم کہتے ہیں وہ ہے ہی عملی پیکج ہے. ہاں. لیکن اس علم کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات کرتے ہیں نا تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت شاندار مثال ہے کہ جب آپ کو کہا گیا اقرا آپ نے کیا کہا؟ ما انا بقارئ. اچھا ما انا بقارئ کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اب یہ آپ نے انکار کیا یا آپ نے عاجزی کا اظہار کیا یا آپ نے یہ کہا کہ معذوری کا اظہار کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اب یہ لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن. جواب صرف ہے ما انا بقارئ میں پڑھنے والا نہیں. اب اس کو یہ ایگزیکٹلی قرآن میں بھی بیان ہوا ہے جہاں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہوا ہے تو ایک بیٹے نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. دوسرا کہتا ہے میں قتل نہیں کروں گا. تو اگر مجھے قتل کرے گا میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. ما انا بباسط ایگزیکٹلی یہی اصطلاح وہاں استعمال ہوئی ہے. تو ما انا بباسط میں ہاتھ پھیلانے والا نہیں میں دست درازی کرنے والا نہیں. گویا وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا. وجہ اس نے بتائی انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں نہیں کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ اقرا ما انا بقارئ اقرا ما انا بقارئ ہوتا رہا اور پھر جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق تو اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوری کا اظہار نہیں فرمایا. آپ نے تو اسی وقت پڑھ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جس کی کوئی ڈائمینشن مقرر نہ ہو اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو وہ نہ حاصل کرنا حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کو حاصل نہیں کرنا چاہیے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ. یہ جو بتا رہے ہیں کہ جناب ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا دیکھیں سادہ سی بات ہے. اب آپ کہتے ہیں H2O یہ پانی کے آئٹمز آپ نے کہہ دیے. کس نے بتایا؟ کیمسٹری جاننے والے نے بتایا. آپ نے اس پر یقین کر لیا. کبھی کسی کو اعتراض کرتے دیکھا ہے کہ یہ HO2 کیوں نہیں ہے یہ H2O کیوں ہے؟ ظاہر ہے جو بندہ پہلے کیمسٹری پڑھے اور اس لیول پہ پہنچے اس فارمولے کو جانے پھر وہ بات کرے. لیکن حدیث ایک ایسا علم ہے اور قرآن ایک ایسا علم ہے جس کے بارے میں ہر ایرا غیرہ بات کرتا ہے اور جس کو کچھ نہیں. اور حدیث سائنس میں آپ کو بتاؤں کہ کیمسٹری اور فزکس کی سائنس اتنی پریسائزڈ نہیں ہے جتنی حدیث کی سائنس پریسائزڈ ہے. اللہ اکبر. اور اس پسین کو جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے آپ اعتراض کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں اس بات کا تو آپ بات تو تب کریں. اور میں یہ عرض کروں بڑے بڑے علماء جن کا یہاں علم کے میدان میں بر صغیر کی تاریخ میں علمی طور پر بہت بڑا حوالہ ہے لیکن حدیث سے بالکل نابلد تھے. ان کو حدیث کا ابجد کا بھی علم نہیں تھا لہٰذا انہوں نے حدیث کے بارے میں ایسے ایسے سوالات اٹھائے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں علماء نے اٹھائے. بھئی عالم تھا لیکن وہ حدیث کا عالم نہیں تھا. جو حدیث کا عالم ہوگا وہی. یہ میرا پوائنٹ تھا نا. یہ بالکل یہی پوائنٹ ہے. اب عالم آپ کس کو کہیں گے دین کے اعتبار سے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جبریل. اب جبریل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا 23 برس سکھایا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے گواہی لی حل بلغتکم کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ پہنچا دیا. اللہ سے گواہی لی اللہم اشہد. پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. اب وہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک وہ پہنچ رہا ہے. لہٰذا آج اگر میرے علم کی نسبت اس علم کے ساتھ ہے تو پھر میرا علم اتھینٹک ہے. اور اگر میرا اس علم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اگر اٹھ کے آج بیٹھ کے 4 کتابیں اردو کی پڑھ کے میں کہوں کہ میں عالم ہوں تو یہ میری غلط فہمی ہے اور لوگوں کی بھی غلطی ہے جو مجھے عالم سمجھ بیٹھے. اگر میرا اس علوم نبوت اس کو علمی طور پر جو اصحاب علم ہیں وہ اس کو استناد کہتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے یہی بات فرمائی تھی کہ
جو اسناد ہے ہوول علم، وہی تو علم ہے. وہی تو علم. لو لل اسناد، اگر یہ سند کا معاملہ نہ ہوتا، ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑنے کا، یہ اتصال سند کی بات نہ ہوتی، لقال من شاء ما شاء، تو پھر جو چاہتا جو مرضی کہتا پھرتا، پھر تو کوئی علم کی بنیاد نہ رہتی. لہٰذا علم کی بنیاد اور جو اہل الرائے کی جو بنیاد آپ کہیں، آج اگر دین کے بارے میں کوئی بات کرے گا، اگر تو اس کی الہامی رہنمائی کے ساتھ یہ نسبت القائے نسبت علمی طور پر جڑی ہوئی ہے، اور پھر اس کا عمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کوئی شخص ہواؤں میں بھی اڑتا نظر آئے تو اس کو اللہ والا نہیں سمجھنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے. اگر اس کا عمل واقعتاً بظاہر آپ کو سنت کے مطابق لگتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کا علم بھی ٹھیک ہوگا. اگر اس کا ظاہری عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حیات طیبہ کے ساتھ اس کی اپیرنس کی، اس کی ظاہری معمولات زندگی کی کوئی نسبت ہی نہیں بنتی، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا علم بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ پورا پیکیج ہے، اور آپ کے لیے نشانیاں ظاہر ہیں. آپ اس کی زندگی دیکھ کے ایک دن اس کے ساتھ رہ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے کہ نہیں. لہٰذا جو اصل رہنمائی ہے وہ تو وہی رہنمائی ہے. اگر وہ رہنمائی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ اصل رہنمائی کا کام ہو رہا ہوگا. اس میں آپ ایک اور حدیث ایڈ کر لیں، پھر آپ بات اور واضح ہو جائے گی. جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا، جو لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں بھی، کہ پوچھا تھا کہ شر کا دور، پھر آپ تشریف لائے خیر کا دور، پھر اس کے بعد شر کا دور، پھر خیر کا دور، جو سوالات کرتے رہے. اور وہ کہتے ہیں میں شر کے دور کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہیں ہمیں شر کا دور پہنچ نہ جائے، اس سے بچنے کے لیے میں پریکاشنری میئرز کے طور پر میں پوچھتا تھا. تو اس سوال میں ایک یہ ہے کہ آپ تشریف لائے، ہمیں خیر میسر آیا، کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ فرمایا ہے. کیا اس کے بعد کوئی خیر کا دور ہے؟ فرمایا ہاں ہے. وفیہ دخن، خیر کا دور تو ہے لیکن اس میں دخن ہے. اب دخن کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے دھواں. اب اس کو دھندلکا کہہ لیں، کنفیوژن کہہ لیں، ابہام کہہ لیں، کہ یعنی ہے تو خیر لیکن اس میں ابہام ہے. اب صحابہ حیران ہوئے کہ ابہام کیسا؟ تو ما دخن ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دخن کیا ہے؟ جب دور خیر کا ہے تو اس میں ابہام کیا ہے؟ فرمایا ابہام یہ ہے کہ ائمۃ یہدون، امامت کرنے والے امامت کر رہے ہوں گے، پیشوائی کرنے والے پیشوائی کر رہے ہوں گے، ہدایت کا کام ہو رہا ہوگا، بغیر ہدی، لیکن وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، اس کے بغیر کوئی کام کر رہے ہوں گے. لہٰذا یہ ہے وہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی اگر ہم لے کے نہیں چل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دخن والے، اب مجھے نہیں پتا کہ ہم دخن والے خیر کے دور میں ہیں. وہ جو پہلے بات میں نے عرض کی کہ اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے، حتمی تعین نہیں کیا جا سکتا، یہ دخن والا خیر ہے یا اس کے بعد آنے والا شر ہے. اگر اس کے بعد آنے والا شر ہے تو اس کے بارے میں آپ نے نشانی یہ بتائی، دعاتن الی ابواب جہنم. اس دور میں تو جو داعی ہوں گے وہ تو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی دعوت پہ لبیک کرے اس کو وہ جہنم میں پھینک دیں گے. تو ہم اگر دخن والے خیر میں بھی ہیں یا اس کے بعد والے شر میں ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبوی رہنمائی کے ساتھ جڑیں. اگر اس کے ساتھ جڑیں گے تو پھر ہماری اس ساری جو کتاب الفتن کی یا دور فتن کی یا دور دجالیت کی جتنی بھی اس کی مینفیسٹیشنز ہیں وہ سمجھنے میں بھی مدد ملے گی، اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا. اور فائنل جو مارکا ہونا ہے وہ ہونا ہے ایمان اور مادیت کا مارکا. لہٰذا آپ کو ایمان کی ضرورت ہے. اس وقت پورے دنیا کا، تمام دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان ہے. ہمارا ایمان ڈیمیج کر دیا گیا ہے. آپ ان کی تفصیلات جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ان کو دیکھ لیں یا آپ دیگر تفصیلات کو دیکھ لیں. اصل میں ہمارا ایمان بگڑا ہے. ایمان بگڑتا ہے تو اس پر پھر عمل بھی بگڑتا ہے، اور ساری ڈائمنشن جتنی مینیفیسٹیشن ساری اسی طرف رہنمائی